آج اسی دہیج کی وجہ سے کتنی لڑکیاں اپنے گھروں میں بیٹی بیٹی بوڑھی ہو گئیں، کتنی لڑکیوں نے اپنی جان دے دی، کتنوں نے خودکشی کر لی، آتم ہتیا کر لی، اسی دہیج کی وجہ سے، اسی جہیز کی وجہ سے۔ اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آج آپ سے پوچھو جہیز لینا صحیح ہے؟ نہیں بالکل غلط ہے۔ آپ سے پوچھو جہیز لینا صحیح ہے؟ جی نہیں بالکل غلط ہے، ظلم ہے، سراسر غلط ہے۔ تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ تم بھی کہہ رہے ہو غلط، یہ بھی کہہ رہے ہیں غلط، وہ بھی کہہ رہے ہیں غلط، تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ جب سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے تو اس کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم میٹنگ کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، میٹنگ کر لو، محلے کے سارے لوگ آ گئے، کیا ہو رہا ہے؟ جہیز کے خلاف میٹنگ ہو رہی ہے۔ اور پتہ ہے میٹنگوں میں کیا پاس ہوتا ہے؟ جس شادی کے اندر لڑکے والے دہیج لیں گے، مولانا صاحب اس کا نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ مطلب یہ کام بھی مولانا ہی کریں۔ تم کچھ مت کرو، تم میٹنگ کرو، کرے گا مولوی اکیلا کیا کرے؟ مولانا کیا کریں اکیلے؟ جس کے شادی میں اسٹینڈنگ کھانا ہو، کھڑے ہو کے کھانا ہو، مولوی اس کے شادی میں کھانا کھانے نہیں جائیں۔ جس کی یہاں جہیز لیا جائے، مولوی اس کی شادی میں نکاح پڑھانے نہیں جائیں۔ جس کی یہاں برتھ ڈے منائی جائے، مولوی اس کے گھر کے اندر نہیں جائیں۔ وہ اکیلا مولوی کس سے دشمنی لیتا پھرے؟ تم کیا کرو گے؟ صرف میٹنگ اور کرنے کے کام سب مولوی کرے؟ یہ دہیج ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ مولوی بتائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ دہیج ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے سب کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ مولانا صاحب اگر میں اپنے کسی بھی بیٹے کی شادی میں ایک بار بھی دہیج لے لوں، آپ کو پوری چھوٹ ہے، آپ میرے بیٹے کا نکاح مت پڑھانا؟ آپ کیوں نہیں کہتے؟ مولوی نکاح نہ پڑھائے، آپ کہو نا اگر میرے گھر میں بڑا شادی کے ٹائم دہیج آ جائے، جہیز آ جائے، مولانا صاحب آپ کو چھوٹ ہے، آپ نکاح مت پڑھانا۔ یہاں مولوی نے اگر تھوڑی سی بھی ہمت کر دی کہ نہیں پڑھاؤں گا میں نکاح، جا تیرے بیٹے کی شادی میں تو نے دہیج لیا ہے، جہیز لیا ہے، تو جانتے ہو سب سے پہلے متولی کے پاس پہنچ جائے گا، اس امام کو باہر نکالو، چھٹی کرو اس کی، بہت زبان بڑی ہو گئی ہے، بہت باتیں مارنے لگا ہے۔ اور وہی آدمی جس نے میٹنگ بلائی تھی، مولوی نے جب منع کر دیا کہ ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، تو چوراہے پہ کھڑے ہو کے اسی مولوی کی عزت اچھال رہا ہے، اسی مولوی کی پگڑی اچھال رہا ہے، اسی مولوی کی بدنامی کر رہا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں میٹنگوں کے نام پر؟ یہ ایک بہت ہی سلگتا ہوا موضوع ہے دور حاضر کا میرے بھائیوں۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ کبھی غور کر کے دیکھو، اللہ نے فرمایا کہ جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیوں مارا گیا، اسی صف میں وہ لڑکیاں بھی کھڑی ہوں گی کہ جہیز جیسی چیز دینے کے لیے ان کے ماں باپ کے پاس میں نہیں تھی، تو ان کو مار دیا گیا یا انہوں نے خودکشی کر لی۔ اللہ رب العالمین کیا منہ دکھاؤ گے؟ آج گھروں میں دیکھو، سلنڈر پھٹا، بہو مر گئی، اسٹوو پھٹا، بہو مر گئی۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا یہ بہو کیوں مرتی، ساس کہاں چلی جاتی ہے؟ ہر ٹائم کچن میں بہو کیوں گھسی رہتی ہے، ساس کہاں جاتی ہے؟ ظلم کو روکنا ہم لوگوں کا کام نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ پوچھا گیا اے اللہ کے نبی، ظالم کی مدد اور مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتا ہے کہ جس کے پورا ظلم ہوا اس کی مدد کر دو، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ پیارے نبی نے فرمایا کہ ظلم کرنے والے کا ہاتھ پکڑ لو، یہ ظالم کی بھی تو مدد ہے۔ آپ نہیں پکڑ سکتے، آپ نہیں روک سکتے، کسی اور کا نہیں روک سکتے، اپنے گھر کا تو روک سکتے ہو۔ پیارے نبی نے فرمایا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه۔ جب برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو پہلے تو اس کو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، ہاتھ سے روکو۔ یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے دل میں تو اس کو برا جانو۔ دل میں برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والا جو برائی کر رہا ہے تم اس برائی کو نہ کرو۔
یہ مطلب نہیں ہے آپ نے ایک بار تو کہہ دیا یہ غلط کام ہے، کر آپ بھی وہی رہے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ دل سے برا جاننے کا۔ تو میرے بھائیو، آج ہم نے شادیوں کو کیا سے کیا بنا ڈالا، اور اس شادی کی وجہ سے کتنی لڑکیوں کی شادی آج نہیں ہو رہی، اس دہیج کی وجہ سے کتنی لڑکیوں کی شادیاں رکی ہوئی ہیں، کتنوں نے اپنی جان دے دی، کتنوں نے خودکشی کر لی، کتنی اپنی سسرال کے اندر مار دی گئی ہیں، صرف اسی دہیج کی وجہ سے۔